بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا ریویژن کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ الاحقاف کا۔ آج ہم 21 سے 28 آیات جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ دیکھیے، جب مشرکین مکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے تھے، اس کے اوپر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ہماری بھی روٹین میں ہے کہ اگر کوئی شخص کو نہیں مان رہا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا یار فلاں کو دیکھ لو، اس مثال کو دیکھو، اس کو سمجھو کہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر تم نے وہ نہ کیا تو پھر تمہارا حشر کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ دیکھو وہ فلاں کا بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جاتا تھا، فلاں کا بچہ پڑھتا نہیں تھا ٹائم پہ، نتیجہ کیا ہوا؟ فیل ہو گیا وہ۔ تو سبق سیکھو اس سے۔ تو مثالیں اس لیے لی جاتی ہیں تاکہ ہم ان سے سبق سیکھ لیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ اگر ہم اس راہ پہ نہ چلے تو ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے، اور اگر اس راہ پہ چل پڑتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کیا ملے گا اس کے بدلے میں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھو وہ اس نے فلاں استاد سے پڑھا، وہ بڑا پنکچل ہے، وہ گھر آ کے پڑھتا ہے، ٹاپ کیا اس نے، اس کی طرح کے ہو جاؤ۔ اسی لیے مثالیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جب مشرکین مکہ نہیں مان رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے مشکلیں کھڑی کر رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، اذیتیں جو ہے وہ دے رہے ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ مخالفتیں ہیں، آپ کا معاشی بائیکاٹ کر چکے ہوئے ہیں، آپ کو جو ہے وہ ایک شب ابی طالب میں جو ہے وہ مسور کر چکے ہوئے ہیں، کہا گیا ان سے کہیے وَاذْكُرُ، وَاذْكُرْ، یاد کریں، نصیحت کریں، بتائیں، اخا، اور یاد کریں اخا عادن، عاد کے بھائی کو۔ عاد کا بھائی قوم عاد، قوم عاد حضرت سام کی نسل میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسل میں سے، عاد کے علاقے میں عادیوں کے بھائی کو یاد کریں۔ اذ، جب، انذرا، جب خبردار کیا، جب ڈرایا، قومہ، اس کی قوم کو، بالاحقاف، احقاف جو ہے وہ حقف کی جمع ہے۔ حقف جو ہے وہ کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، دو پہاڑوں کے درمیان جو ریت کا ٹیلا ہوتا ہے، جس کی جو ریت کے ٹیلے کی اونچائی تک، اس کی پہاڑ کی اونچائی تک نہیں، بلندی تک نہیں پہنچتا، لیکن ریت کے ٹیلے کو۔ احقاف کا علاقہ عمان سے لے کے یمن تک کا درمیان کا علاقہ جو ہے وہ، میں نے اس دن نقشہ بھی شیئر کیا تھا اس کا، کہ یہ جو ہے وہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہیں پہ جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام جو ہے وہ آئے تھے۔ اس قوم کو جو ہے وہ قوم عاد کہا جاتا تھا۔ جب خبردار کیا قوم کو بالاحقاف میں، احقاف میں پہلے تو کس نے کیا؟ ہود علیہ السلام نے۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ، اور بلا شبہ گزر چکے اس سے پہلے ڈرانے والے، من بین یدیہ، اس سے پہلے آگے، اب من خلفہ ہی، اس کے پیچھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عادیوں کے اوپر ایک ہی رسول اترا، ایک ہی نبی اترا۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی ان کے اوپر بے شمار نبی آئے، ان کے بعد بھی جو ہے وہ آئے نبی۔ اب نبی تو جو ہے وہ ہمیں تو لاکھوں میں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ 1,24,000 کے 1,00,000 کتنے ہیں، تو ہم کتنے کو جانتے ہیں؟ وہی 23، 24، 25 جن کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہ ان سے پہلے بھی خبردار کرنے والے جو ہے وہ آئے تھے اور ان کے بعد بھی آئے تھے، اور من خلفی، اور آ کے پیغام کیا دیتے تھے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے علاوہ عبادت نہ کرنا کسی کی۔ پہلے دن سے پیغام ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ ہے۔ ہر وقت کے دور میں جو متعلقہ رسول ہوتا تھا اس کے ساتھ، اب چونکہ شریعت مکمل ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور اس دن حجۃ الوداع کے دن جو ہے والیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ شریعت ہے، اسی کے اوپر ماننا۔ یہی پیغام دیتے تھے آ کے، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم نہیں عبادت کرنا سوائے اللہ کے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، انی اخاف، بے شک اخاف، میں ڈر رکھتا ہوں، میرے دل میں ڈر ہے تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو دو لفظی پیغام کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ سے باہر نہ نکلنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کے سامنے اپنا دستے دراز نہ ہونا، کسی اور کے سامنے سر مت جھکانا۔ اگر تم نے ایسے کیا، مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ یہی پیغام ہر نبی لے کے آیا، یہی پیغام آج بھی ہے، یہی پیغام رہتی دنیا تک ہے کہ جس نے بھی اللہ نے فرمایا کہ سارے معاف کر دوں گا میں اپنے،
شرک معاف نہیں کروں گا. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ پیدا کسی نے کیا ہو اور عبادت کسی دوسرے کی کر رہا ہو؟ آفس میں تنخواہ جو ہے وہ باس ایکس دیتا ہو اور میری ہمدردیاں دفتر سے باہر وائی کے ساتھ ہوں تو ایکس مجھے برداشت کرے گا کبھی؟ وہاں پہ وہ اٹھا کے 3 منٹ سے میں دفتر سے باہر پھینک دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی پیغام یہی ہے کہ پیدا تمہیں میں نے کیا، رزق تمہیں میں دیتا ہوں، صحت میں دیتا ہوں، اولاد میں دیتا ہوں، پوری کائنات کی ہر چیز زمین و آسمان کی تمہارے لیے مسخر میں نے کر دی ہے، اور پھر اس کے باوجود تم جو ہے وہ احسان فراموش ہو کے مجھے چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرو. یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. جب یہ پیغام دیا کالو کہنے لگے اجیتنا، کیا تو آیا ہے اس لیے، کیا تو لایا ہے لتافقنا علی آلہتنا، تو اس لیے آیا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دے جو سو کالڈ انہوں نے بت گھڑ رکھے تھے جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے علاوہ. دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کیوں تباہ کی گئی کہ وہ 5 بتوں کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیا تھا. 5 جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے مزار، ان کے دربار، ان کے مجسمے بنا کے ان کی جو ہے وہ عبادت کرنی شروع کر دی تھی انہوں نے. وہ اللہ کے نیک لوگ سے دنیا سے چلے گئے. یہ نیک لوگ تھے، ان کو یاد رکھنا چاہیے. ان کی جو ہے وہ تشبیہیں بنا لی، ان کے مجسمے بنا لیے کہ ان کو دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا. اگلی نسل آئی، ان سے مانگو یہ اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ سے لے کے دیں گے. وہی حال آج ہمارا بھی ہے. آج کسی کو کہیں تو کیا اچھا پھر ہم ان کو چھوڑ دیں؟ یہی جواب جو ہے وہ آگے سے ملتا ہے کہ ایک اللہ سے مانگو. اچھا تو پھر ان سے مانگیں گے. اور بڑی اتنی بھونڈی مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی ایس پی نو ملنا ہوئے گا تو پہلے محرر نو تو ملنا ہی پائے گا نا. پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم اللہ کو کس لیول پہ جو ہے وہ لے آئے ہیں. دفتر میں اگر صاحب کو ملنا ہے تو چپڑاسی کی مٹھی گرم کرنی پڑے گی، پہلے مٹھی اس کے پاس جائیں گے تو پھر ہی جائیں گے اللہ کے پاس. اللہ تو دل میں رہتا ہے. اللہ کو تو ڈائریکٹ جب چاہو تم جو ہے وہ بات کر سکتے ہو اس سے. اللہ کو پکار کے تو دیکھو. ہم اللہ کو پکارتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا فلاں بندہ، یہ ایم این اے، ایم پی اے، یہ افسر یہ مجھے دے سکتا ہے، اللہ نہیں مجھے دے سکتا. اس لیے ہم اس سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں مانگتے. ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے یقین کمزور ہیں. اجیتنا لتافقنا علی آلہتنا. افق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کرنا. یہ علامت مضارع کے ساتھ ہے تافق. جب اس کا صلہ آ جائے تو اس کا مطلب جھوٹ بول کے جو ہے وہ تم ہمیں برگشتہ کرنا چاہتے ہو، ہمیں اپنے ان خیالات سے جو ہمارے یقین ہے ان سے پھیرنا چاہتے ہو. ہمیں فاتنا بما تعدنا، جو کرنا ہی کر لا. پنجابی میں ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، لے آؤ جس کا تم کہتے ہو نا کہ تمہارے اوپر یہ ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. فاتنا بما تعدنا، لے آؤ. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو نا تو لاؤ. پھر کیا کسی نبی نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے؟ کسی نبی نے کہا کہ میں لاؤں گا عذاب؟ نہیں، کہا کہ اللہ کی جو ہے وہ تم نافرمانبرداری کر رہے ہو، اللہ تمہارے اوپر جو ہے وہ عذاب نہ کہیں لے آئے. کبھی کسی نے، یہ نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں تمہارے اوپر عذاب لے آؤں گا. قالا، فرمایا ہود علیہ السلام نے، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہی ہے، مجھے تو نہیں پتا یہ کب آئے گا. مجھے ڈر لگتا ہے اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو پھر تمہیں جو ہے تمہارے اوپر کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے. لے آؤ جب جو لانا ہے اگر سچے ہو تو. قالا، فرمایا، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یہ تو اللہ کے پاس ہے. وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میرا کام تو پہنچا دینا ہے. مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. میں تو ایک امین ہوں. جو پیغام مجھے اللہ کی طرف سے آیا میرا کام اس کو منو ان تم تک پہنچا دینا ہے. میرا صرف یہ کام ہے. مجھے نہیں پتا وہ کب آئے گا، لیکن اللہ کا پیغام ہے کہ اگر تم اس کے راستے پہ نہیں چلو گے تو اللہ تمہیں جو ہے وہ عذاب سزا دے گا. تو میں تو صرف پہنچا دینے کے لیے آیا ہوں. ولیکنی، اور لیکن میں، اراکم، میں دیکھتا ہوں، قومن تجہلون، تم نادان ہو، تم جاہل لوگ ہو، تم بات سننے کو تیار نہیں ہو، تم بات سمجھنے کو تیار نہیں ہو، تم اپنی بہتری جو ہے وہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہو. اس لیے کہ تم اپنی دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے، تم اپنی آسائشات نہیں چھوڑنا چاہتے، تم ان پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے جو ایمان لا کے تمہارے اوپر لاگو ہو جائیں گی. تمہیں کہا جائے گا شراب نہ پیو، تمہیں چھوڑنی پڑے گی. تمہیں کہا جائے گا جوا نہ کھیلو، تمہیں چھوڑنا پڑے گا. کہا جائے گا جھوٹ مت بولو، کہا جائے گا منافق مت بنو، خیانت مت کرو، ملاوٹ مت کرو. اپنے گریبان میں ڈال کے دیکھ لیں، ہم تو جو ہے وہ جھوٹ کو تو جھوٹ سمجھنا ہی چھوڑ گئے ہیں. جتنا بڑا جھوٹ ہے اس کو ہم سب سے بڑا، اتنا بڑا ہی ڈپلومیٹ کہتے ہیں. اتنی بڑی، وہ کام سے بڑا چنگا ہے.
وہ کام سے بڑا چنگا ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اس کے کام میں جو ہے وہ کتنی خرابیاں جو ہے اس نے جھوٹ بولتا ہے, بے ایمانی وہ کرتا ہے, وعدہ خلافی وہ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, ہم اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. وہ یہ تو دقیانوس ہے, یہ تو جو ہے وہ بیوقوف ہے, یہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا کام کیسے کرتے ہیں کیسے. اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ ایماندار ہے, وہ خیانت نہیں کرتا, وہ اپنے وعدے کا پاس کرتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو, تم لوگ سمجھ نہیں رہے. فلما بات آئی گئی ہوگی, یہ ہمیں تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے یہ مکالمہ ہوا اور اس کے بعد فوراً عذاب آ گیا. ایک عرصہ تک جو ہے وہ جیسے نوح علیہ السلام 950 سال تک, یہاں پہ بھی ایک عرصہ لگا ان میں تبلیغ کرتے ہوئے, نہیں مانے وہ. فلما رأوا, اب کچھ عرصہ ایسا گزرا کہ اس عرصے میں جو ہے وہ قحط سالی آ گئی, خشک سالی آ گئی. کوئی 2-3 سال ہو گئے تھے کہ اس میں جو ہے وہ بارش نہیں ہوئی تھی. فلما رأوه عارضا, دیکھا بادل مستقبلا, سامنے آتے ہوئے, اویدیاتہم, اپنے بستیوں میں, اپنے وادیوں میں, اپنے میدانوں میں, بادل دیکھا آسمان پہ اپنے ساتھ اپنی طرف آتے ہوئے. قالو, کہنے لگے, ھذا عارض, یہ بادل ہے, ممطرنا, اے میاں آیا, یہ بارش برسائی ہمارے اوپر, یہ اب جو ہے وہ خوشحالی آ جائے گی, اب جو ہے وہ خشک سالی دور ہو جائے گی, اب فصلیں جو ہیں وہ ہوگی, اب پیداوار ہوگی. جیسے جب گرمی ہوتی ہے تو ہم بادل دیکھ کے جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بادل آتا دیکھتے تو آپ کے چہرے پہ فکر مندی جو ہے وہ آ جاتی. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ, کہ یہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں بادل آئیں, بارش ہوگی, آپ جو ہے وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں, فکر مند ہو جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح کے بادلوں سے قوم عاد جو ہے نا وہ تباہ ہوئی تھی, تو مجھے ڈر لگتا ہے اس میں کوئی اللہ کا عذاب نہ ہو. عرب ممالک میں یہ عام ہے کہ جب بادل آتے ہیں تو لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو رحمت والا بنا دے ہمارے لیے. تو جب بادل آیا انہیں بھی خوش ہوئے اور کہنے لگے یہ بادل ہے, یہ جو ہے وہ برسے گا ہمارے اوپر. بل ہوا, بلکہ یہ تو وہ ہے, ماستجلتم بہی, جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے. یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے, جس کے لیے تم جو ہے وہ شور مچایا کرتے تھے. فاتنا بما تعدنا, یہ جو تم کہا کرتے تھے نا, یہ وہ ہے, یہ وہ عذاب ہے. ریحن, تیز, تم تو تیز ہوا, سرسرین بھی اسی کو جو ہے وہ کہا گیا ہے دوسری جگہ کے اوپر, آندھی تیز, اس میں ہے عذاب علیم, دردناک عذاب, اس میں تو دردناک عذاب ہے, سزا ہے تمہارے لیے. یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے, جس کے بارے میں تم شور مچایا کرتے تھے. تو دمرو تدمیر سے ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. چونکہ وہ بہت لمبے قد کے مالک تھے, ایسی قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد نہیں بنائی, نہ اس سے پہلے کا پتہ نہیں, لیکن اس کے بعد ایسی کوئی قوم جو ہے وہ اللہ نے نہیں بنائی اس طرح کی. اتنے تند و تیز, اتنے طاقتور, اتنے قوی الجثہ, تو اس کو اگر بڑے کو اکھاڑ کے منہ مارنے پھینک دیا جائے تو یہ جڑ سے اٹھا کے پھینک دینا. تو اس لیے یہاں پہ لفظ تدمیر, تو دمرو کا استعمال کیا. تو دمرو کل شیء, تباہ کر رہی تھی ہر چیز کو, جڑ سے اکھیڑ کے پھینک رہی تھی ہر چیز کو. بِأَمْرِ رَبِّهَا, اپنے رب کے حکم کے ساتھ. 7 راتیں 8 دن, تیز سند و تیز ہوا, آندھی, طوفان کی شکل میں. دیکھیں نا, جب ہوا چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے, تیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں آندھی چل رہی ہے, اور تیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں طوفان آ گیا. تو یہ وہ طوفان تھا جو چل رہا تھا اس وقت. اس طوفان, وہ ہر چیز اس نے ملیا میٹ کر کے رکھ دی. فَأَصْبَحُوا, پس ہو گئے وہ, لا یرا, کہ وہ نظر ہی نہیں آتے تھے. ایسے ہو گئے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے تھے. پہل وہ دیکھ کے خوش ہوئے, چلنی شروع ہوئی, تیز ہوئی, درخت جڑوں سے اکھڑنے شروع ہوئے, مکانوں کی کھڑکیاں دروازے بجنے شروع ہوئے, ٹوٹنے شروع ہوئے, اپنے گھروں میں گھس گئے. وہ ان کے پیچھے گھروں میں گھس گئی, ایک کو اٹھا کے زمین پہ دے مارا, کچھ نہیں بچا ان کا. جو کونے کھدروں میں گھس گئے وہ ٹھٹر کے سردی سے مر گئے, کوئی نظر نہیں آتا تھا. پھر اس کے بعد جب عذاب ٹلا, اب یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت, ایک طرف یہ عذاب چل رہا ہے, ہود علیہ السلام اور ایمان والے جو ہیں وہ ایک احاطے میں ہیں, وہاں پہ کچھ پتہ بھی نہیں, وہ ویسے کہ ویسے جو ایمان والے جو ہیں بچ گئے. لا یران الا مساکین, سوائے ان کے گھروں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. صرف گھر نظر آتے تھے کہ یہ کھنڈرات رہ گئے ہیں, باقی کچھ نظر نہیں آتا تھا. کذالک, اسی طرح, نجزی القوم المجرمین, ہم سزا دیتے ہیں, بدلہ دیتے ہیں گناہگاروں کو. یہاں یہ نہیں کہا ہم نے ان کو بدلہ دیا, یہ کذالک کہہ کے مجھے آپ کو جو ہے وہ کہا گیا ہے. کذالک کہہ کے رہتی دنیا تک کہ ہر اس شخص کو کہا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ نہیں چلتا. اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم گناہگاروں کو. یہ مثال مجھے آپ کو سمجھائی گئی ہے
کہ اگر تم اس راہ پہ نہیں چلو گے تو حشر یہ ہو سکتا ہے۔ یہ مثال جو ہے وہ اسی طرح اس قریش کو جو ہے ان مشرکین کو اس وقت سمجھائی گئی تھی، اور رہتی دنیا تک کے لیے پیغام جو ہے وہ دیا گیا، کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں۔ ہوش سے رہنا، عقل کے ناخن لینا، سوچنا سمجھنا۔ تم دیکھیے ہم کیوں یقین نہیں رکھتے، حالانکہ قیامت سامنے کھڑی ہے، آنے والی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے بلی آ رہی ہو نا، کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اب کیا اس کی آنکھیں بند کرنے سے بلی ٹل جائے گی؟ نہیں ٹلے گی۔ ہمارے جو ہے وہ آنکھیں بند کرنے سے، اس طرف دھیان نہ دینے سے کیا قیامت نہیں آئے گی؟ وہ آئے گی، اس نے آ کے رہنا ہے۔ ہماری آنکھیں بند کرنے سے وہ نہیں رک سکتی، تو جب نہیں رک سکتی تو پھر ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے۔ اس سامنے کرنے سے پہلے کچھ ہم اپنے پلو میں جو ہے وہ لے جائیں، کچھ زیادہ راہ اکٹھا کر لیں اس دن کے لیے، نہیں تو پھر یہ اس کی کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح سزا دیتے ہیں ہم گنہگاروں کو، پھر جس طرح یہ پہلے قوم ہاتھ کا بتایا۔ وَلَقَدْ، اور بے شک بلا شبہ، مَكَنَّاكُمْ فِيمَا إِن مَكَنَّاكُمْ فِيهِ، بلا شبہ ہم نے طاقت دی تھی، تقویت دی تھی، تمکین ان سے لفظ ہے یہ، ان کو جتنی ہم نے تمہیں نہیں دی۔ تم اپنے تئیں 4 پیسوں کے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ آج بہت تکبر کر رہے ہو۔ قریش مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے۔ ہمارا ڈائریکٹ دیکھیں قرآن کا ہر لفظ جو ہے، ہر لفظ میرے آپ کے لیے ہے، جو جب بھی اپنے ہمارے ہر مسئلے کا حل، ہر قسم کی گائیڈ لائن اس میں موجود ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ 4 پیسے آ گئے، جائیدادیں بن گئی، کوئی بینک بیلنس بن گیا، ان کے پاس تو بہت کچھ تھا۔ اس وقت کی سب سے زیادہ تہذیب و تمدن میں قوم جو ہے وہ سب سے آگے تھی، ان کے کتنا کیا کچھ تھا، وہ نکلے وہاں سے آدھیے، اور پوری دنیا بھی اس وقت جو ہے وہ چھا گئے، کئی ملکوں کے اوپر ان کے جو ہے وہ لوگ ہیں۔ ان قوم کی بلا شبہ ہم نے طاقت دی تھی، ان کو اس میں اتنی نہیں دی تم نے، تمہیں بھی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، اور دیے تھے ہم نے ان کو کان، وَأَبْصَارًا، اور ان کو آنکھیں، وَأَفْئِدَةً، اور دل بھی دیے تھے۔ ہم نے ان کو کان دیے تھے سننے کے لیے، آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے، دل دیے تھے سوچنے سمجھنے کے لیے۔ اگر ان میں بھی ہدایت نہیں ہے نا، اللہ کا نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو پھر صرف محسوسات کا کام ہی کریں گے، اور محسوسات میں صرف فیلنگز ہی ہوں گی کہ ہاں سن لیا، آنکھوں نے دیکھ لیا، ہم نے دل نے کچھ سمجھا نہیں۔ تو یہ وہ محسوسات ہیں جو ایک جانور بھی رکھتا ہے، پھر جانور میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ، کچھ کام نہیں ہے، نہ تو ان کا سننا، وَلَا أَبْصَارُهُمْ، اور نہ ان کا دیکھنا، وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، نہ ان کے دل، نہ انہوں نے کچھ سنا، ادھر سے سنا ادھر سے اڑا دیا، نہ ان کی آنکھوں نے حق دیکھا۔ نبی آیا، نبی نے روشن مثالیں گنوائیں، انہوں نے حق کی بات سنی ہی نہیں، انہوں نے دلوں سے حق کی بات کو سمجھا ہی نہیں، حق کے راستے کی طرف وہ آگے بڑھے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں اس طرف ان کو، تو کچھ بھی کام نہیں آیا پھر ان کے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میری عقل، ہماری عقل جو ہے وہ ہم دنیا فتح کر لیتے ہیں، لیکن اس دنیا کے اصل خالق کو نہیں پہچانتے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ ان کے آنکھیں کچھ بھی کام نہیں آیا پھر ان کی عقل وہیں کی دھری رہ گئی۔ وہی مثال کہ آج ہم نے مریخ کے اوپر جو کمند ڈال دی ہے، چاند کے اوپر جو ہے بستیاں بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس مریخ کو، چاند کو بنانے والے کو کوئی نہیں خیال کرتا کہ بنایا کس نے ہے، کون اس کا خالق ہے، اس خالق کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ زمین کی تہیں جو ہیں وہ ہم نے کھود نکالی ہیں، سمندر جو ہے وہ ہم نے چھان مارے ہیں، لیکن ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، باقی سب کچھ نظر آتا ہے، ہمارا دھیان ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے یہاں پہ کہی گئی، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اس قانون، جبکہ وہ یجحدون، انکار کیا کرتے تھے۔ ہم اللہ کا انکار کریں گے مطلب ہے نہ ہماری کان کام کر رہے ہیں، نہ آنکھیں کام کر رہے ہیں، نہ دل کر رہے ہیں، ہماری عقل جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی۔ جب اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، اللہ کے کہے ہوئے فرمان کے اوپر نہ چلنا اللہ کی آیتوں کا انکار ہے۔ یہ نہیں کہہ دینا کہ ہاں جی قرآن ہے، قرآن کو مانتے، سارے مانتے ہیں، کون نہیں مانتا، قرآن کے اوپر عمل نہ کرنا قرآن کا جو ہے وہ انکار ہے۔ اس قانون یجحدون، جب وہ انکار کیا کرتے تھے، کس کا؟ بآیات اللہ ہے، اللہ کی آیتوں کا۔ جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے، وَحَاقَ بِهِمْ، گھیر لیا پھر ان کو، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ جس کا وہ استہزاء اڑایا کرتے تھے۔ اگر ہم اس کتاب کے مطابق چلیں تو ہم نے پھر کر لی کمائیاں، ہماری پھر جو ہے وہ دنیا کیسے چلے گی، دکان کیسے چلے گی، بچے کھائیں گے کہاں سے، فیس کہاں سے دیں گے۔ اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی عقل پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کو جو ہے وہ ہم نے سائڈ پہ رکھ چھوڑا ہے،
جب ڈرایا جاتا ہے کہ ہاں کل کو یہ ہوگا، وہ یار کل کہنے ویکھی، کس دنیا میں رہتے ہو؟ دنیا ایسے ہی چلتی ہے، ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب وہ اللہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا رب ہے، یہ معاشرہ ہمارا رب ہے، اس کو جو ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ تو جس نے اسی نے گھیر لیا ما کانوا بہ یستہزئون، یہ جو کہا کرتے تھے فاتنا بما تعدنا، پھر اس کے بعد جب آ گیا ان کے پاس تو پھر فرمایا کہ یہ ہے وہ جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور یہ وہی ہے جس نے تمہیں ہاکا بہم، جس نے تمہیں گھیر لیا ہے، جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، یہ تو ایک مثال تھی۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، بلا شبہ اہلکنا، ہلاک کر دیا ہم نے، ما حولکم، ارد گرد تمہارے، من القریٰ، بستیوں میں سے۔ کیا نظر نہیں آتا کہ قوم سبا کا کیا حال ہوا تھا؟ کیا نظر نہیں آتا قوم لوط کا کیا حال ہوا تھا؟ دیکھتے ہو، گزرتے ہو وہاں پہ ڈیڈ سی، ہم پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ کیا تمہیں نہیں نظر آتا کہ قوم لوط کا کیا حال ہوا تھا، قوم سمود کا کیا حال ہوا تھا، قوم شعیب کا کیا حال ہوا تھا؟ ارد گرد کی ساری بستیاں ہم نے ہلاک کر دی۔ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ، پھیر پھیر کر بتائیں ہم نے ان کو نشانیاں، بار بار ان کو بتائیں ہم نے، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید وہ مان جائیں، شاید وہ رجوع کر لیں، شاید وہ لوٹ آئیں۔ بار بار دی قرآن، ہر طرح کی مثال بار بار بیان کرتا ہے۔ کیوں بار بار کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ ریپیٹیشن ہے قرآن میں۔ وہ اللہ کے بندو، ریپیٹیشن کیا کس لیے کی جاتی ہے؟ کہ تمہیں بار بار تمہیں سمجھانے کے لیے۔ نماز کا حکم 700 سے زیادہ دفعہ کیوں آیا؟ 700 واری آ کے پھر اسی نماز کتنی پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے۔ 700 دفعہ کتنے نماز میں ہوتے ہیں؟ اس بستی میں کتنے رہنے والے لوگ ہیں؟ کتنے مسجد میں جو ہے وہ ہوتے ہیں؟ 700 دفعہ کہا گیا۔ اب ریپیٹیشن کے اوپر بھی عقل نہیں آئے گی تو پھر کیسے عقل آئے گی ہمیں؟ دیکھیے ریپیٹیشن اسی لیے کی جاتی ہے، بار بار سمجھانے کے لیے۔ یار کر لا، بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لیکن اس یاد دہانی کے باوجود بھی ہم اس راہ پہ نہیں چلتے۔ کس لیے؟ صرفنا الآیات، بار بار پھیری ہم نے، بار بار بیان کی ہم نے، کس لیے؟ لعلہم یرجعون، فلولا نصرہم، پھر نہیں مدد کی ان لوگوں کی، الذین، ان لوگوں، اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، جن کو وہ کہتے تھے اللہ کے ساتھی ہیں، یہ سفارشی ہیں، یہ اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ جب یہ عذاب آیا تو اس وقت انہوں نے مدد کیوں نہیں کی؟ پھر اس وقت وہ اللہ کے پاس کیوں نہیں لے کے گئے؟ اللہ کو کیوں نہیں کہا اللہ یہ تیرے پیارے بندے، میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اللہ ان کے اوپر عذاب ٹال دے؟ کیوں اللہ کے قریب نہیں لے کے گئے؟ وہ کوئی مدد نہیں کی انہوں نے۔ بل ضلوا عنہم، گم گئے، کھو گئے کہیں پہ، وہ ان سے پتہ نہیں وہ کدھر چلے گئے۔ مقصد دیتا ہوں مثال، جب بھی کوئی عذاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، وہ کیوں نہیں روک لیتے اللہ کو؟ اللہ کے قریب کیوں نہیں کر دیتے ہمیں؟ کرونا آیا تھا، کہاں چلے گئے تھے؟ کوئی نام لیوا بھی تھا ان کا؟ ادھر سے بند ہوا، پھر سارا کچھ ویسے کا ویسے جو ہے وہ شرک کے اڈے ہم نے کھول لیے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ کھو گئے وہ۔ وذالک افکہم، اسی طرح جھوٹ ان کا کہ ہمیں وہ بچا لیں گے۔ ہماری دنیا کیا ہماری اپنی عقل نے کسی کو جو ہے وہ اللہ سے عذاب سے محفوظ رکھا؟ پھر اسی طرح جھوٹ ان کا، وما کانوا یفترون، اور جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ کیا گھڑا کرتے تھے؟ کہ ہمیں جو ہے وہ تم اجئتنا لتافکنا لہاتنا، کیا تم ہمیں اس لیے ہے کہ ہمیں ہمارے مودوں سے پھیر دے؟ وہ تو دیکھو نا، وہ تو ہمیں جو ہے وہ روزی دیتے ہیں، وہ ہمارے جو ہے وہ ہمیں صحت دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ سارے جھوٹ گھڑے ہوئے تھے، یہ ساری کہانیاں گڑی ہوتی ہیں ہم نے، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دیکھیے صرف اور صرف حبل اللہ، اللہ کی رسی، وہ حبل الرسول، اور اس کے رسول کی رسی، اس کے علاوہ تیسری چاہے کوئی کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، وہ بات جو ہے وہ نہیں ہے، وہ بات شیطان کی بات ہے۔ ہمارے لیے حوالہ ریفرنس کیا ہے؟ کتاب اور اس کے رسول کی سنت، بس، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے دلوں سے نکال دیجئے، اگر ہم ان چیزوں کو پکڑیں گے تو یہ وہی حال ہوگا پھر ہمارا جو یہاں پہ سامنے لکھا ہوا۔ جب قرآن دیکھیے، قرآن سمجھیے، قرآن ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں شیطان سے بچانے کے لیے آیا ہے، ہمیں سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے آیا ہے۔ ہم اس کو صرف ثواب تو ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ثواب سے چھوڑ کے اپنی زندگی کا راستے ڈٹرمن کرنے کے لیے کیوں نہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، ہم اس کو سمجھنا شروع کر دیں۔ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر اللہ نہ کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہیں ہم بھی کسی کہانیاں نہ بن کے رہ جائیں۔
اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. آمین. کل سے جی انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ 6:10 پہ ہوا کرے گی. 6:10 پہ انشاءاللہ کل سے کلاس